نئی صدی کے ساتھ ہی ٹیررزم کا ایک بہت زیادہ فیز آ گیا۔ جب ٹیررزم آ گیا معاشرے کے اندر تو پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ ہائی سیکورٹی بیرکس بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ بہت ساری یادداشت میں بڑے دلچسپ واقعات ہوں گے جو یادوں کا حصہ رہ جاتے ہیں۔ جیلوں کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں۔ سپرنٹ جیل کا ہر دن بڑا چیلنجنگ دن ہوتا ہے۔ سیاستدان کہہ لیں، بڑا کوئی بیوروکریٹ کہہ لیں، بڑا کوئی اس طرح کا آدمی، وہ جب آتا ہے جیل میں تو اس کو یہ کیسے آپ احساس دلاتے ہیں کہ بھائی اب آپ جیل میں؟ اگر جیل بڑی اچھی جگہ ہوتی تو پھر کوئی بھی شخص جیل سے جانے کی کوشش نہ کرتا۔ قیدیوں سے چھٹی پہ گھر جانا نہیں، چھٹی ہے ہی نہیں تو ہے، وہ پھر کیونکہ جس دن یہ چھٹی پہ چلے جائیں گے قیدی بھاگ جائیں گے۔ ابھی تک آپ نے جیل میں جو آپ کی طرف سے اصلاحات کی گئی آپ نے وہ بتائیں، قیدیوں کے فلاح و بہبود کے لیے آپ نے بتایا، ان کو معاشرے میں مفید شہری بنانے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ سزا و جزا کا سسٹم کیا ہے اور کتنا ایک فعال ہے؟ اس کو میں بڑی ایمانداری سے ڈیفائن کروں گا کہ جتنے ہمارے سپاہی ہیں، سٹاف ہیں، یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے اور ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں کرمنلز کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی بے شمار لوگوں کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے اور جس کے لیے پھر ہمیں سخت سزائیں دینی پڑتی ہیں اگر یہ کوئی غلط کام کریں تو لہٰذا پریزن ڈپارٹمنٹ یا پولیس ڈپارٹمنٹ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں سزا دینے کی ریشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ کوئی غلط کام کریں گے ہم ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز یا پیڈا کے تحت ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور سزا دیں گے۔ سزائیں ڈیفینیٹلی ہم بڑی سخت دیتے ہیں، ہم ان کو اسپیئر نہیں کرتے، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈیوٹی بھی ان کی بہت سخت ہے۔ مثلاً پنجاب پریزنز ڈپارٹمنٹ میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تمام ڈپارٹمنٹس میں آپ دیکھیں تو وہاں اتوار کی بھی چھٹی ہوگی، گزٹڈ ہالیڈیز ہوں گی، عید کی چھٹی ہوگی، شب رات کی چھٹی ہوگی، پاکستان ڈے کی چھٹی ہوگی، 23 مارچ کی چھٹی ہوگی، لیکن انٹرسٹنگلی یا انفارچونیٹلی پنجاب پریزنز ڈپارٹمنٹ میں چھٹی ہے ہی نہیں۔ قیدیوں سے چھٹی پہ گھر جانا نہیں، چھٹی ہے ہی نہیں تو ہے، وہ پھر کیونکہ جس دن یہ چھٹی پہ چلے جائیں گے قیدی بھاگ جائیں گے یا جیل بریک ہو جائے گی۔ ایک دو سوال اور ہیں، وہ یہ کہ جب معاشرے میں جرم کی شکل بدلی، مطلب معاشرے میں جرائم ہوتے تھے مختلف قسم کے، قتل، چوری، ڈکیتی، منشیات، سمگلنگ، یہ وہ، لیکن پھر راؤنڈ اباؤٹ نئی صدی کے ساتھ ہی ٹیررزم کا ایک بہت زیادہ فیز آ گیا، تو جو ہارڈ کور ٹیررسٹ وہ بھی آپ ہی لوگوں کو رکھنے پڑتے ہیں اپنی پروٹیکشن، تو ان کے لیے کیا کوئی اسپیشل ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں؟ جب سیکٹیرینزم بہت بڑھ گئی، ابھی ٹیررزم نہیں تھی آئی، تو پھر سوچا گیا کہ ان لوگوں کو عام جیلوں میں نہیں رکھا جا سکتا، ان کو ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں سے علیحدہ رکھا جائے۔ تو پنجاب کی 4 بڑی جیلیں جیسے سینٹرل جیل راولپنڈی، سینٹرل جیل فیصل آباد، سینٹرل جیل لاہور اور سینٹرل جیل ملتان، ان کے ساتھ ہم نے ایڈیشنل ہائی سیکورٹی بیرکس تعمیر کی تقریباً 150 آدمی کو رکھنے کے لیے۔ تو جب ٹیررزم آ گیا معاشرے کے اندر تو پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ ہائی سیکورٹی بیرکس بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں، تو پھر 2 ہم نے ہائی سیکورٹی پریزنز بنائی ہیں، ایک ساہیوال میں اور ایک میاں والی میں۔ ساہیوال والی فنکشنل ہو چکی ہوئی ہے 2014 سے، جبکہ میاں والی جو سی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر فنکشنل ہو جائے گی۔ تو اب جتنے ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا سیکٹیرین پریزنرز ہوتے ہیں ان کو ہم ہائی سیکورٹی پریزن میں ساہیوال میں رکھتے ہیں، فیوچر میں میاں والی میں بھی رکھیں گے۔ بہت ساری باتیں آپ سے ہوئی جو کہ میں نے پوچھی آپ سے، آپ نے اتنا ایک طویل کیریئر گزارا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، بہت ساری یادداشت میں بڑے دلچسپ واقعات ہوں گے جو یادوں کا حصہ رہ جاتے ہیں، کوئی ایک دلچسپ واقعہ جو آپ کے اس پوری سروس کے دوران پیش آیا اور آپ کے لیے ناقابل فراموش ہو، جیل کے اندر یا جیل سے متعلقہ کوئی بھی؟ بے شمار واقعات ہیں، ابھی شاید میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہ بتا سکوں یا بتانے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپرنٹ جیل کا ہر دن بڑا چیلنجنگ دن ہوتا ہے۔ معاشرے کے بے شمار ٹھکرائے ہوئے لوگ، مظلوم لوگ، ظالم لوگ جیل کے اندر بند ہوتے ہیں۔ آپ اگر سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے ریپ کیس کا ہی حوالہ لے لیں، دیکھ لیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ پکڑے نہیں تھے گئے پورا ملک ایک کرب کا شکار تھا، اور جیسے ہی وہ پکڑے گئے تو سبھی لوگ بھول گئے ہیں، نام تک بھول گئے ہیں، وہ واقعے کو بھی بھول گئے ہیں،
تو جیلوں کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، انتہائی ظالم لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ جرم کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پریزنز ڈپارٹمنٹ انتہائی نوبل فرض سر انجام دے رہا ہے، اور اس نے معاشرے کے انتہائی خطرناک لوگوں کو اپنے سینے کے اندر چھپایا ہوا ہے، جگہ دی ہوئی ہے، اور انتہائی ڈسپلن سے وہ اپنا فرض سر انجام دے رہا ہے۔ یہاں میں اپریشیٹ کروں گا اپنے تمام سٹاف کو، اپنے وارڈرز کو، ہیڈ وارڈرز کو، چیف وارڈرز کو، اسسٹنٹ سپرنٹ، ڈپٹی سپرنٹ، سپرنٹ جیل، یہ سبھی ہائیلی اپریشیٹیبل ہے، جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے یہ سارے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جیل چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پریزن ڈپارٹمنٹ میں بے شمار خامیاں، خوبیاں، سب کچھ ہے، لیکن جو یہ فرض سر انجام دے رہے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک آخری سوال، پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ ایک شخص جب جیل میں آتا ہے تو اس کے ایک تو عام ماڑا آدمی ہوتا ہے، چھوٹا موٹا جرائم پیشہ ہوتا ہے، اب 3 قسم کے لوگ اور بھی آتے ہیں۔ ایک یا تو جو ویسے معاشرے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ کا عمل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا ہوں، اور جو جیل میں آ جاتا ہے۔ دوسرا جو کہ بہت بڑے پیمانے کا کرمنل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جو مجرمانہ ذہنیت کے بل پہ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تیسرا وہ جو کہ کوئی بڑا، اب سیاستدان کہہ لیں، بڑا کوئی بیوروکریٹ کہہ لیں، بڑا کوئی اس طرح کا آدمی، وہ جب آتا ہے جیل میں تو اس کو یہ کیسے آپ احساس دلاتے ہیں کہ بھائی اب آپ جیل میں ہیں، باہر نہیں، اب آپ کی وہ چیزیں باہر رہ گئی ہیں ساری؟ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی شخص پہ یہی پابندی لگا دیں کہ جی ملک نہیں چھوڑنا، تو وہ اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا، ذہنی طور پہ ٹینشن میں ہو جائے گا، اور جیل تو پھر جیل ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے، کھانا وہ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، صبح اس نے فکس ٹائم پہ اٹھنا ہے، شام کو فکس ٹائم پہ لاک اپ ہونا ہے۔ تو اگر جیل بڑی اچھی جگہ ہوتی تو پھر کوئی بھی شخص جیل سے جانے کی کوشش نہ کرتا، وہاں سے ضمانتوں کی کوشش نہ کرتا۔ یقیناً جیل کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے، اور جو شخص بھی جیل میں ہوتا ہے اگر اسے سونے کے نوالے بھی کھلا دیے جائیں تو پھر بھی وہ آزادی کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا۔